السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ارطغرل غازی کے خاندان میں پیدا ہونے والے تیسرے سلطان مراد اول کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ باپ کا نام اورحان غازی تھا اور ماں کا نام ہولوفیرا خاتون تھا۔ سلطان مراد اول کا جنم 29 جون 1326 میں ہوئی اور سن 1362 میں اپنے باپ کی گدی کو سنبھالا۔ سلطان مراد اول بہادر و مجاہد، کریم اور دیندار فرمانور شخص تھا۔ غریب اور اپنے رعایا کے ساتھ انصاف برتنے والا اور سپاہیوں کا خیال رکھنے والا، غزوات کا شغف یعنی کہ جنگوں کا جنون رکھنے والا، مساجد و مدارس اور پناہ گاہوں کے قیام کا شوقین تھا۔ اس کی حکومت میں بہترین سپہ سالار، تجربہ کار جرنیل اور فوجی تھے۔ سلطان ان کے تجربات کا بھرپور استعمال کرتا تھا اور اب یورپ میں اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے پورا انتظام کر چکا تھا۔ اب صرف وقت ایکشن لینے کا تھا۔ یورپ میں رومن ایمپائر یعنی کہ بازنطینی سلطنت کا ایک شہر تھا جس کا نام محروسہ تھا۔ عثمانی فوجیوں نے محروسہ کے علاقوں پر حملہ کیا اور سن 1360 میں ایڈریا نوپل پر قبضہ کر لیا۔ بلقان میں اس شہر کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ قسطنطنیہ کے بعد بازنطینی شہنشاہ کا سب سے بڑا شہر ایڈریا نوپل تھا، لیکن سلطان مراد اول نے سن 1366 میں عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا اور اسی کے ساتھ ہی اس عظیم سلطنت کا دارالحکومت ایشیا سے یورپ میں منتقل ہو گیا اور ایڈریا نوپل کا شہر پوری طریقے سے ایک اسلامی شہر بن چکا تھا اور سلطان مراد اول نے اس شہر میں بہت سے انتظامات قائم کی۔ سلطنت کی ترقی اور اسٹیبلٹی کے تمام ذرائع اور فرما نروائی کے تمام اصولوں کو دارالسلطنت میں یکجا کر دیا۔ امپلائیز، لوئر اینڈ سولجر اور علماء دین ہر قسم کے لوگوں کی اسمبلیز اینڈ آرگنائزیشن فارمیشن دے دی۔ کالجز اور مدارس بنوائے، انکشاریہ کی تربیت کے لیے فوجی ادارے بنوائے اور اس شہر میں ہر انسان کو آزادی کے ساتھ رہنے کا حق دیا گیا۔ سلطان مراد کی جہاد اور دعوتی تحریک جاری رہی اور وہ یورپ کے ایک کے بعد ایک شہر اور علاقے فتح کرتا چلا گیا اور اب سلطان کا لشکر مقدونیہ کو فتح کرنے کی غرض سے چل دیا۔ اس کی کامیابیوں کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے یورپی بلقانی صلیبی میں معاہدہ ہوا۔ پوپ اور باج نجم بادشاہ نے اس کانٹریکٹ کی اپریسیشن کی یعنی کہ اس معاہدے کی بڑی تعریف کی۔ سربیا، بلغاریہ، ہنگری اور ایشیا کے رہنے والوں کو بھی اس معاہدے میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ اس معاہدے میں شریک تمام ملکوں نے ایک بہت ہی بڑا لشکر تیار کر لیا جس کی تعداد 60,000 افراد پر مشتمل تھی۔ میدان جنگ میں دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آئیں۔ عثمان سپہ سالار لالا شاہین نے ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ اس لشکر جرار کے سامنے چٹان کی طرح کھڑا تھا۔ عثمانی لشکر اگرچہ کم تھے لیکن جنگجو اور بہادر تھے۔ دونوں لشکر دریائے مارتیزا پر تشیر من کے قریب ایک دوسرے کے مقابل ہوئے اور جنگ شروع ہو گئی۔ عثمانی لشکروں نے ایسا حملہ کیا کہ صلیبی لشکر کے پاؤں میدان سے اکھڑنے لگے اور سربیا کے دونوں امیر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن دریائے مارتیزا کے پاس جو فوجیں تھیں ان کا لقمہ بن گئے اور وہ مارے گئے۔ لیکن ہنگری کا امیر حیرت انگیز طریقے سے بچ نکلا اور وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ تمام حکومت جو معاہدہ کر کے زور و شوروں کے ساتھ آئے تھے لیکن اب یہی سوچ رہے تھے کہ کسی طرح ہماری جان بچ جائے۔ ادھر سلطان مراد کے لشکر نے یہ جنگ فتح کی اور ادھر سلطان مراد اول نے ایشیائے کوچک پر حملہ کر چکا تھا جہاں اس نے متعدد شہروں کو فتح کر لیا تھا، یعنی کہ ایک وقت میں عثمانی حکومت نے 2 جگہ فتح حاصل کی۔ آدھے لشکر جو دریائے مارتیزا کے قریب جنگ کر رہے تھے ان فوجیوں کا کمان سپہ سالار لالا شاہین کے ہاتھ میں تھا اور ایشیائے کوچک میں جو حملہ ہوا ان لشکروں کا گائیڈ خود سلطان مراد اول کر رہا تھا جو کئی شہروں کو فتح کر لیا تھا اور پھر اپنے مرکز واپس ہوا تاکہ مفتوحہ اقالیم اور شہروں کا نظام بہتر بنایا جائے جیسا کہ وہ اکثر کیا کرتا تھا۔ دریائے مارتیزا پر عثمانیوں کی یہ فتح بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوئی تھی۔ اس فتح کی وجہ سے تراقیہ اور مقدونیہ کے اقالیم فتح ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ ساؤتھ بلغاریہ اور ایسٹ سربیا تک پہنچ گئے اور شہر بلغاریہ اور سربیا کی حکومت اور رومن ایمپائر کی پراپرٹی موسم خریف کی پتوں کی طرح ایک کے بعد دیگر جھڑتے چلے گئے اور ان پر مسلمانوں کا قبضہ ہوتا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے بازوؤں میں کمال طاقت دے کر دائیں بائیں کے تمام حکومت کانپنے لگے، بالخصوص ان میں سے جو حکومت کمزور تھی ان کا خوف دیکھنے کے لائق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ راجوزا کی جمہوری حکومت نے ڈر کی وجہ سے پہل کرتے ہوئے سلطان مراد کے پاس اپنا ایک قاصد بھیجا اور بہت ہی عاجزی کرتے ہوئے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اس کے ساتھ ایک دوسرے کے ملک میں تجارت کرنے کی درخواست بھی کی۔ ان سب کے بدلے 500 سنہری ڈوک جو اس ملک کی کرنسی ہوا کرتی تھی ہر سال جزیہ ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ پہلا معاہدہ تھا جو دولت عثمانیہ اور ایک دولت
مسیحی کے درمیان طے پایا۔ سلطان مراد اول تمام شہر فتح کرنے کے بعد اب بلقان کی طرف بڑھا۔ یہ خبر سنتے ہی بلقان کا بادشاہ بہت گھبرایا۔ حالانکہ بلقان حکومت نے بہت بار عثمانی سلطنت پر حملہ کر چکا تھا لیکن کبھی کامیاب نہیں ہو پایا۔ جب یہ سنا کہ عثمانی فوج ہماری طرف بڑھ رہی ہے تو اس نے بوسنیا، سربیا اور بلغاریہ کے رہنے والوں کو ایک میسج دیا کہ اگر ہم سب نے مل کر عثمانیوں کو نہیں روکا تو وہ ہم سب کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ لہٰذا سب نے اتحاد کیا اور ایک یورپی صلیبی لشکر تیار کیا۔ یہ بہت ہی بڑا لشکر تھا، دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ عثمانی سلطنت کی حکومت شاید آج ختم ہو جائیں گی۔ یہ ادھر لشکر تیار ہوا اور ادھر سلطان مراد پوری تیاری کے ساتھ اپنی فوجوں کے ساتھ بلقان کے کوسو کے علاقے میں پہنچ چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان مراد اول کے وزیر کے پاس جنگ کے دوران قرآن کریم کا ایک نسخہ ہوتا تھا اور قرآن کو اکثر ساتھ لے کے چلتے تھے۔ اتفاقاً بغیر کسی ارادے کے قرآن کھولا تو ان کی نظر فوراً اس آیت پہ پڑی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اس آیت سے فوجیوں کے دلوں میں حوصلہ اور جذبہ پیدا ہوا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئیں اور دوسرے ہی لمحے میں جنگ شروع ہوئی۔ اس معرکہ میں بھی سلطان مراد کی فوجیوں نے بڑی بہادری دکھائی اور صلیبیوں کے لشکروں کو کچل کر رکھ دیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد سلطان مراد شہداء کی صفوں کے درمیان پھرنے لگا اور ان کے لیے دعا کرنے لگا، اور اسی طرح زخمیوں کو بھی تلاش کیا اور ان کے مرہم پٹی کرنے کے لیے حکم دیا۔ اسی میں ایک سپاہی تھا جو مردوں میں پڑا اپنے آپ کو مردہ ظاہر کر رہا تھا۔ وہ صلیبی لشکروں میں سے ایک تھا، اس کا تعلق سربیا سے تھا۔ وہ اٹھ کر سلطان کی طرف بڑھا لیکن سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور گرفتار کر لیا۔ اس نے بہانہ بنایا کہ میں سلطان سے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کے ہاتھ میں اسلام قبول کر لوں۔ بہت درخواست کرنے کے بعد سلطان نے کہا اسے چھوڑ دو۔ سلطان کے پاس آنے کے بعد اس نے ہاتھ چوما اور پھر فوراً اپنا زہر آلودہ خنجر نکال کر سلطان پر حملہ کر دیا۔ اس زہر کا اثر یہ ہوا کہ 1389 میں سلطان مراد اول کی موت ہو گئی۔ مرنے سے پہلے اپنے درباریوں سے کچھ کلمات کہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس بس اتنا ہی مہلت باقی ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، بے شک وہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے اور اس فقیر کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، شکر اور حمد و ثنا کا مستحق صرف اور صرف وہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ میں اسلامی لشکر کی کامیابی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ تم سب میرے بیٹے بایزید کی اطاعت کرنا اور قیدیوں کو اذیت نہ دینا اور نہ ہی کسی رعایا پر ظلم و ستم کرنا۔ میں اب تمہیں اس لمحے الوداع کہتا ہوں۔ سلطان مراد اول جب دنیا سے انتقال ہوئے تو ان کی عمر 63 سے 65 سال کے قریب تھی۔ سلطان مراد اول کو وراثت میں ایک بڑی سلطنت ملی تھی جس کا ایریا 95,000 اسکوائر کلومیٹر تھا، لیکن جب سلطان مراد کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے سلطان بایزید کو 5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کی سلطنت وراثت میں دی، یعنی کہ عثمان غازی اور اورحان غازی نے مل کر جتنا ایریا جیتا تھا اس سے 5 گنا زیادہ سلطان مراد اول نے 29 سال میں اپنی حکومت میں سلطنت کی سرحدوں کو پھیلا دیا تھا۔ بازنطینی کا ایک ہسٹورین جس کا نام ہالکوند یلاس تھا، اس نے لکھا ہے کہ سلطان مراد اول نے 29 سال کے اندر 37 جنگیں لڑی۔ جس نے امان کی درخواست کی اس کو شامل کر لیا اور جس نے جنگ کی ان کی حکومتوں کو مٹا دیا۔ ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آنے والے ایپیسوڈ میں سلطان مراد کے بیٹے سلطان بایزید کے بارے میں بتایا جائے گا۔